کیا کروں میں اس کا؟ اگر یہ اسی طریقے سے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. کچھ سوچ. آئیڈیا. بسم اللہ. اے مولانا، تو اس کو جا کے سمجھانا وہ ایسے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. کل کو آ کر تجھ سے سوال کرے گا وہ، اور کہیں گمراہ ہو گیا تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے سننے میں آیا ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، وہ بھی ڈائریکٹ. جی الحمدللہ، بس قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے میں نے. قرآن اور حدیث مت پڑھو خود سے، کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے. مگر میں تو ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہوں نا ساتھ میں. ہم سے بحث مت کرو، جتنا ہم کہہ رہے ہیں اتنا سنو. قرآن اور حدیث نہیں پڑھو گے تو قرآن اور حدیث نہیں پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اور 10 بیویوں کی کہانی کچھ بھی پڑھو، قرآن اور حدیث مت پڑھو. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ میں بس اتنا سمجھا رہا ہوں کہ قرآن حدیث مت پڑھو، دوسری کتابیں ہیں انہیں پڑھو. لیکن میں قرآن نہیں پڑھوں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے لیے ہم ہیں نا، ہم بتائیں گے تمہیں. مولانا صاحب برا مت ماننا، لیکن کیا آپ میرے ساتھ میری قبر میں جاؤ گے؟ اپنے حصے کی تیاری تو مجھے خود ہی کرنی ہوگی نا. لیکن قرآن کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا، ہم تمہیں بھی سمجھا دیں گے. اچھا، تو آپ نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن میں جو آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں آئی ان کا مطلب کیا ہے؟ جو آیتیں ایمبرولوجی کے بارے میں آئی ان کا مطلب کیا ہے؟ کون سی لوجی؟ دیکھیں مولانا صاحب، مجھے آپ کی کوالیفیکیشنز اور ذہنی لیول کا پتہ ہے. سب جانتے ہیں کہ آپ 5ویں کلاس میں فیل ہو کر پٹائی کے ڈر سے گھر سے بھاگ گئے تھے، اور پھر محلے والوں نے آپ کے ابو سے کہا کہ لڑکا تھوڑا دماغ کا کمزور ہے، پڑھائی لکھائی اس کے بس کی بات نہیں ہے، اسے مدرسے میں بھیج دو. چپ کر جا بدتمیز. یہ بکواس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے سب بد دماغ ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے عالم نے کیا ہے، اور ایک آپ ہیں جو مجھے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. سن لڑکے، زیادہ ہوشیار مت بن. ہم نے کہہ دیا نا ڈائریکٹ مت پڑھو تو مت پڑھو. ارے میں کیسے بتاؤں، یہ ڈائریکٹ نہیں ہے. یہ ترجمہ بھی کسی عالم نے کیا ہے نا، اور ترجمہ کیا اس لیے جاتا تھا کہ ہم جیسے لوگ جن کی فرسٹ لینگویج عربی نہیں ہے ان تک بھی اللہ کا کلام پہنچ سکے، وہ بھی ہدایت پا سکیں. ارے یار، تم اس سے نہیں جیت پاؤ گے. گمراہ والا ڈالو، مارو اور نکلو یہاں سے. لگتا ہے تو گمراہ کی مانے گا. استغفر اللہ. آپ جس کتاب کو کتاب گمراہی ثابت کرنا چاہتے ہو نا، اللہ تو اس کتاب کو مومن کے لیے ہدایت کی کتاب بتا رہا ہے. بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اچھا، تو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کا حوالہ بھی قرآن سے دے رہے ہو؟ ارے مولانا صاحب، یہ ترجمہ ہے، ڈائریکٹ تو عربی میں پڑھا جاتا ہے، اور میں تو عالم دین کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. بس بن کر اپنی بکواس. مجھے بس یہ بتا کہ ترجمہ پڑھ کے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ مجھے کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے، میں تو بس یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا میسج بھیجا ہے. میسج؟ جاہل کہیں کا. عجیب انسان ہو آپ. جب آپ کو دبئی سے انگلش میں میسج آیا تھا تب میرے پاس بھاگتے ہوئے کیوں آئے تھے اس کا ترجمہ کرانے؟ بے وقوف، وہ ہمارے دوست کا ایک ضروری میسج تھا. آپ کے لیے وہ میسج ضروری تھا نا، ٹھیک ہے. میرے لیے یہ میسج زیادہ ضروری ہے. ارے وہ میسج ہمارے دوست کا تھا، اگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے تو ہمارا بہت نقصان ہو جاتا. مولانا صاحب، اگر آپ اپنے دوست کی شادی میں نہ جاتے تو آپ کے صرف بریانی کا نقصان ہو جاتا، مگر میں اپنے دوست کے اس میسج کو نہیں سمجھوں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جائے گا. گستاخ، اللہ کو اپنا دوست کہتا ہے؟ اللہ تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے مولانا صاحب، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اللہ تو ہر ایمان والے کا دوست ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے. السلام علیکم ایوری ون. اس سیریز کے ذریعے ہمارا مقصد ہے یوتھ کو قرآن سمجھنے کے لیے موٹیویٹ کرنا، اور اسی لیے ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب سے وہ فری قرآن ٹرانسلیشن کے گیو اوے کیا کریں گے. اور یہ کوئی 1، 2 یا 3 قرآن کے گیو اوے نہیں ہوں گے، بہت سارے قرآن کے گیو اوے ہونے والے ہیں. آپ لوگ گیو اوے میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، اس ریل کو لائک کرنا ہے، 5 دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ایک کمنٹ کرنی ہے فری قرآن. اور اگر آپ لوگوں کو میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو آپ لوگ مجھے فالو بھی کر سکتے ہو.